اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں چیپٹر نمبر 73 نمبر پیش کر رہا ہوں۔ تو یہ جیسا کہ میں عرض کرتا ہوں کہ نماز ہمارے لیے ایسے ہی ضروری ہے جیسے ہر انسان کو سانس لینا ضروری ہے۔ تو یہ قرآن پاک اردو میں اس کا ترجمہ پیش کرتا ہوں، کیونکہ عربی زبان میں قرآن پاک ہے۔ ہم عربی زبان پڑھ سکتے ہیں، پڑھنی بھی چاہیے، لیکن سمجھ نہیں سکتے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ تو اس قرآن پاک کو سمجھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے ہر مسلمان کے لیے، ہر فرد کے لیے۔ تو اس لیے میں اس کا اردو ترجمہ جو ہے نا جی، سٹیپ بائی سٹیپ مختلف چیپٹروں میں پیش کرتا ہوں۔ تو یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب کبھی حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کو دیکھتے تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے جو ہے آپ اللہ تعالیٰ کی یاد دلاؤ۔ تو حضرت جو ہے ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ تلاوت شروع کر دیتے اور آپ سنتے تھے۔ جب قرآن پاک سنا جائے تو اللہ تعالیٰ یاد آتا ہے۔ تو میں اس کے ساتھ اب 32 نمبر آیت سے شروع کروں گا، سورہ النور کی جو ہے، اس سے پہلے 31 پہ ختم کیا تھا، تو اگلا چیپٹر 32 میں ہے۔ تم میں سے جن مردوں اور عورتوں کا اس وقت نکاح نہ ہوا ہو ان کا نکاح کر دو، اور تمہارے غلاموں، آج کل غلام تو نہیں ہے گھروں میں، جو نوکر کام کرتے ہیں ان کے لیے ہے، اور باندیوں یعنی کہ جو نوکرانیاں ہوتی ہیں میں سے جو نکاح کے قابل ہوں ان کا بھی اگر وہ تنگ دست ہوں تو اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی کشادگی والا، علم والا ہے۔ تو تفسیر اس کی ایسے ہے کہ اس صورت میں جہاں بے حیائی اور بدکاری کو روکنے کے لیے مختلف احکامات دیے گئے ہیں، وہاں انسان کی فطرت میں جو جنسی خواہش موجود ہے اس کو حلال طریقہ سے پورا کرنے کی ترغیب بھی دی گئی ہے۔ چنانچہ اس آیت میں یہ تلقین کی گئی ہے کہ جو بالغ مرد اور عورت نکاح کے قابل ہوں، تمام متعلقہ لوگوں کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ان کا نکاح ہو جائے، اور یہ اندیشہ نہ کرنا چاہیے کہ اگرچہ اس وقت تو وسعت موجود ہے لیکن نکاح کے نتیجہ میں بیوی بچوں کا خرچ زیادہ ہونے کی وجہ سے کہیں مفلسی نہ ہو جائے، بلکہ جب اس وقت نکاح کی وسعت موجود ہے تو اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر نکاح کر لینا چاہیے۔ پاک دامنی کی نیت سے نکاح کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ آئندہ اخراجات کا بھی مناسب انتظام فرما دے گا۔ تو آیت نمبر 33، اور جن لوگوں کو نکاح کے مواقع میسر نہ ہوں وہ پاک دامنی کے ساتھ رہیں یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے انہیں مالدار بنا دے۔ تمہارے غلاموں باندیوں میں سے جو کچھ تمہیں دے کر آزادی کی تحریر کرانی چاہے تم ایسی تحریر کر دیا کرو، اور مسلمانوں، اللہ نے تمہیں جو مال دے رکھا ہے اس میں سے ایسے غلاموں یا باندیوں کو بھی دیا کرو، اور اپنی باندیوں کو دنیا کا ساز و سامان حاصل کرنے کے لیے بدکاری پر مجبور نہ کرو۔ جو کوئی انہیں مجبور کرے گا تو ان کو مجبور کرنے کے بعد اللہ ان باندیوں کو بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ تو تفسیر اس کی ایسی ہے کہ جاہلیت میں یہ بھی رواج تھا کہ لوگ اپنی کنیزوں سے عصمت فروشی کرانے اور اس طرح ان کی بدکاری پر مجبور کر کے پیسہ کماتے تھے۔ اس آیت نے اس گناہی رسم کو شدید گناہ قرار دے کر اسے ختم کیا، یعنی جس کنیز کو اس کی مرضی کے خلاف بدکاری پر مجبور کیا گیا اس کو مجبور ہونے کی وجہ سے کوئی گناہ نہیں ہوگا، بشرطے کہ اس نے بدکاری سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کی ہو۔ نیز اسے بدکاری کی شرعی سزا بھی نہیں دی جائے گی، البتہ بدکاری کی سزا اس کو ملے گی جس نے اس سے بدکاری کی نیز اس آقا کو بھی تعزیری سزا ہوگی جس نے اسے عصمت فروشی پر مجبور کیا۔ تو آیت نمبر 34، اور ہم نے وہ آیتیں بھی اتار کر تم تک پہنچا دی ہیں جو ہر بات کو واضح کرنے والی ہیں، اور ان لوگوں کی مثالیں بھی
جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، اور وہ نصیحت بھی جو اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے کارگر ہے۔ تو آیت نمبر 35 اللہ تمام جہاں آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اس کے نور کی مثال کچھ یوں ہے جیسے ایک تاک ہو جس میں ایک چراغ رکھا ہو، چراغ ایک شیشے میں ہو، شیشہ ایسا ہو جیسے ایک ستارہ موتی کی طرح چمکتا ہوا۔ وہ چراغ ایسے برکت والے درخت یعنی زیتون سے روشن کیا جائے جو نہ صرف مشرقی ہو نہ صرف مغربی۔ تو تفسیر اس کی ایسی ہے کہ اس جملے کا سادہ مطلب یہ ہے کہ آسمان اور زمین کی تمام مخلوقات کو ہدایت کا نور پہنچانے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ سورج کی روشنی ایک چراغ کی روشنی سے کہیں زیادہ ہوتی ہے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے نور ہدایت کی مثال سورج کی بجائے چراغ سے اس لیے دی ہے کہ یہاں مقصود اس ہدایت کی مثال دینا ہے جو گمراہی کے اندھیروں کے عین درمیان راستہ دکھائے، اور چراغ ہمیشہ اندھیرے کے بیچوں بیچ روشنی پیدا کرتا ہے۔ اس کے برعکس سورج کی موجودگی میں کوئی اندھیرا باقی نہیں رہتا، اس لیے اندھیرے سے اس کا تقابل ساتھ ساتھ ظاہر نہیں ہوتا۔ تفسیر کبیر میں یہ سارا کچھ درج ہے، یعنی سورج مشرق میں ہو یا مغرب میں، اس کی دھوپ اس درخت کو ہر حال میں پہنچتی ہو۔ ایسے درخت کا پھل اچھی طرح پکتا ہے اور اس کا تیل بھی زیادہ شفاف ہوتا ہے۔ تو یہ 35 نمبر کا بقایا ہے۔ ایسا لگتا ہو کہ اس کا تیل خود ہی روشنی دے دے گا، چاہے اسے آگ بھی نہ لگے۔ تو نور بالائے نور، اللہ اپنے نور تک جسے چاہتا ہے پہنچا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے فائدے کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ تو اس کی تفسیر ہے کہ پکے ہوئے زیتون کا پھل اگر خالص ہو تو خود اس میں اتنی چمک ہوتی ہے کہ وہ دور سے روشن معلوم ہوتا ہے۔ تو یہ میں یہیں ختم کرتا ہوں، کیونکہ تھوڑا تھوڑا کر کے بیان کیا جائے تو زیادہ اچھا ہے۔ قرآن پاک کو سنا کرو، سننے کا بھی ثواب ہے، اور اس کی بڑی مثالیں موجود ہیں، حدیثیں موجود ہیں۔ جو اگر قرآن کا ایک لفظ آپ سنیں گے تو 10 نیکیوں کا ثواب ہے، دوسرا لفظ سنیں گے پھر 10 نیکیوں کا ثواب ہے، تیسرا حرف سنیں گے پھر 10، جیسے الف کہتے ہیں تو 10 نیکیاں، لام 10 نیکیاں، میم 10 نیکیاں، اس طرح الف لام میم کہنے سے 30 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔